کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پکار کر کہا لا عاصم اليوم، تجھے پتا نہیں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ عذاب کا دن ہے، انہ من امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ مانا، ہلاک ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا، 950 سال تبلیغ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کی قوم سرکش رہی، اور آپ جب ان کو ڈراتے عذاب الہی سے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو لا کر کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ میری ہر گھڑی ہجو کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں عذاب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح تم اپنی کشتی بناؤ سوکھے میں، جبکہ کوئی آس پاس میں کوئی ندی دریا نہیں ہے، لیکن کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ آپ نے ایک بہت بڑے سائز کی کشتی بنائی جس میں صرف ایمان والے سوار تھے، اور ہر جانور جتنے بھی اس وقت موجود تھے ان جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں لے لیا گیا تھا۔ 3 منزلیں کی وہ کشتی تھی، لکڑی کی بنائی ہوئی۔ اس وقت بھی ان کی قوم مذاق اڑا رہی تھی نوح علیہ السلام کے متعلق کہ ان کا دماغ نکل گیا ہے، ذہن توازن کھو گیا ہے، یہ سوکھے میدان میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، آخر اس کو اٹھا کر لے جائے گا کون سمندر تک اگر ان کو جانا بھی ہے سفر پہ تو۔ لیکن اس کے بعد وہ دن آیا جو عذاب الہی کا تھا، بارش شروع ہوئی، اور بارش کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے اور زمین کے سارے سوتے پھاڑ دیے۔ زمین بھی پانی اگل رہی تھی، آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، یہاں تک کہ پانی بھرتا گیا، روئے زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں رہا جو ڈوبنے سے باقی رہا ہو، سب ڈوب چکے تھے۔ اب اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، کافرہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن بیوی ان کی سرکش تھی، نافرمان تھی، کافروں کی مدد بھی کرتی تھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی سخت بدکار تھی، گنہگار تھی اور کافرہ تھی۔ 2 نبیوں کا ذکر اس میں اس سے قبل بھی آیا، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کی مثال بھی بیان فرمائی ہے 29ویں پارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر کبھی ایمان نہ لائی، اور ان کا ایک بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ اب جب بارش آنے لگی بہت تیز اور پانی بھرنے لگا، کشتی تیرنے لگ گئی، تو ایک پدری محبت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شفقت پدری، یعنی باپ کی محبت اپنے بیٹے کے لیے ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، چاہے کیسا بھی بیٹا ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پکارنے لگے اس کو کہ بیٹا آجا میری کشتی میں، تو بچ جائے گا۔ تو وہ ڈھیٹ بن کر کے اکڑتا رہا اور کہا میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں، اپنے باپ کے خلاف گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو غم ہوا کہ میرا بیٹا میری مانتا نہیں ہے، میرے خلاف۔ توجہ، اللہ کے نبی کو حکم کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کیوں غم کرتے ہیں اس بات کا؟ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاہل۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی آپ اس چیز کا سوال نہ کریں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے تھے کہ مولا میرے اہل کو بچا لے، میرے اولاد کو بچا لے۔ پورا واقعہ اس میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی کشتی پر سوار ہوئے تو کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا کافروں کے ساتھ مت جا۔ قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے کوئی چیز نہیں چھو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پکار کر کہا لا عاصم اليوم، تجھے پتا نہیں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ عذاب کا دن ہے، انہ من امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن پھر بھی وہ نہ مانا، ہلاک ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام کو جو بیٹے کی محبت تھی اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا نافرمان ہو تو اولاد میں سے ہو کر بھی وہ نہ کے برابر ہوتا ہے، نہ کے برابر ہے۔ اگر کافر ہے تو اس کا نسب ختم ہو گیا، اس کا نسب ختم ہو گیا۔
ہاں نبی کے اولاد میں سے وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے. ایمان والوں کو ہی آل بھی کہا جائے گا، اہل بھی کہا جائے گا، ایمان والے ہوں، ورنہ نسب ختم ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، اس میں مثال ایک یہ بھی ہے، اس میں جو ہے بیٹا اگر بدکار اور کافر نکلا تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اس میں خطا نہیں، وہ نبی ہیں.